میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، بندہ ناچیز ڈاکٹر محمد اختر حیات آج میرا پاکستان 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے، جو یہ گمبھیر حالات پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں اور پچھلے بار جو بڑے ہیوی قسم کے بلز آئے ہیں، تو اس بنیاد پہ جو ہے ہماری حکومت بھی کچھ ایکٹیو ہوئی ہے، جو نگران حکومت ہے۔ اس چیز پہ جو ہے گفتگو کریں گے، اور پاکستان کے یہ جتنے مسائل جو ہیں، اور پاکستان مقروض ہو گیا ہے اور ہماری اکانومی بالکل جو ہے زیرو پہ چلی گئی ہے، اس ٹاپک پہ میں تھوڑا بہت جو ہے حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کے، میڈیا پر چلنے والی خبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ اس پہ سوچیں گے بھی صحیح۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر پاکستانی کو اپنے اس ملک کے لیے سوچنا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، یہ پچھلی حکومت جو پی ڈی ایم کی چلی گئی ہے، جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو قانونی طریقہ کار کے تحت تبدیل کیا تھا، کچھ کام انہوں نے اچھے کیے اور کچھ ان کے کام جو تھے ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک کام انہوں نے، ہمارے آرمی چیف صاحب اور سارے اداروں نے مل کر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تھی۔ یہ ان کا ایک اچھا اقدام ہے، جس کا کام تھا کہ ملک کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے، ملک میں بجلی کے بحران کو دیکھا جائے، ملک میں زراعت کو بہتر کیا جائے، اور اسی طرح سے معدنیات کے شعبے کو مد نظر رکھا جائے۔ معدنیات کے شعبے میں بھی بڑی گنجائش موجود ہے، اور 5 شعبے جو ہے انہوں نے یہ چنے تھے، جس میں معدنیات تھی، زراعت تھی، آئی ٹی تھی، آئی ٹی کا شعبہ تھا، ایکسپورٹ بھی تھی، اور بجلی کا جو ہے اس کا شعبہ تھا۔ اور یہ 5 ڈیفینیٹلی مین شعبہ جات ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم یہ بجلی کے بحران کی بات کرتے ہیں، تو بجلی کا یہ پچھلے دنوں میں جو اتنا زیادہ بل آئے ہیں، اور یہ بجلی کا جو بحران جو ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ مافیاز ہیں، کیونکہ بجلی کا بل پے نہیں کرتے یا بجلی چوری کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے آرمی چیف صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اقدامات جو ہیں وہ فرشتیں بھی بن گئی ہیں، اور کتنے لاسز ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمارے آرمی چیف صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، اور ہماری نگران حکومت بھی بڑی ایکٹیو ہے۔ امید ہے یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے اور بہتری آئے گی۔ اسی طرح ڈالر جو ہے بہت بڑی اڑان بھر رہا تھا، اس میں بھی مافیا انوالو تھا۔ تو وہ جب مافیا کے خلاف فرشتیں بنی ہیں اور کراچی کے اندر، اور ہل جل جو ہے رینجرز کی ہوتے دیکھی گئی ہے، تو شکنجہ تنگ ہوتا دیکھا گیا ہے، تو میرے خیال میں پچھلے 2 دنوں کے دوران ڈالر جو ہے 17 روپے نیچے آیا ہے، اور ڈالر کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی۔ اور ایک بڑی اہم بات جو میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، کہ سعودی عربیہ جو ہے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے شہزادہ سلمان جو ہیں وہ تیار ہیں، لیکن انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے جو حقائق کے بھی بڑا قریب ہے۔ تو انہوں نے ہمارے آرمی چیف سے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ کرپٹ ہے، وہ کرپشن کرتے ہیں۔ تو یہ بات حقیقت کے بہت قریب ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ لینڈ ریکارڈ سینٹرز پر اب کیا ہو رہا ہے، آپ سنیں تو اس گفتگو کو آگے بھی پہنچائیں۔ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، ایل ڈی آر صاحب تک، یا میرے خیال میں شاید اے سی صاحب تک کو بھی انوالو کیا ہوا ہوتا ہے،
تو آپ کے ساتھ ڈیل کر کے جو بندہ فائلر نہیں ہے، ٹیکس نہیں دے رہا، اس کو بھی فائلر بنا لیتے ہیں، اور اگر کوئی نام میں کریکشن کی گنجائش ہے تو وہ ایل ڈی آر صاحب کا اختیار ہوتا ہے، اس کو بغیر پیسوں کے کر دینا چاہیے۔ اس کے بھی پیسے آپ کے ساتھ جو ہے ڈیل طے کر لیتے ہیں کہ جی اتنے پیسے آپ کو بچ جائیں گے، اگر آپ یہ ڈیل نہیں کریں گے تو یہ پیسے گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں گے، وہ باقاعدہ کہتے ہیں۔ اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ پیسے کو وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جانے سے روکتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ کے خزانے میں کچھ نہیں ہوگا تو ملک کمزور ہوگا، ملک کمزور ہوگا تو عوام کمزور ہوگی، اور وہ باقاعدہ طور پہ روکتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ کے خزانے میں پھر جمع کروانے پڑیں گے۔ تو جو تو باشعور لوگ ہیں وہ تو گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروانے کو پریفر کرتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو ان کے کارڈ جو ہیں عارضی طور پہ ان کو وہ فائلر پتہ نہیں کس طرح بنا لیتے ہیں، بنانے کے بعد آدھے پیسے خود رکھ لیتے ہیں اور آدھے کا اس کو بینیفٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے جس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی میرا کوئی سرکاری ملازم بھائی یہ سنے تو یہ آگے بات ضرور پہنچائے۔ تو یہ تو ویریفیکیشن ہو گئی ہے شہزادہ سلمان کی اس بات کی جو انہوں نے ہمارے آرمی چیف صاحب سے کی ہے۔ اسی طرح خلیجی ممالک بھی جو ہیں وہ 25 ارب کے قریب جو ہے وہ جو ہے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، غالباً معدنیات کے شعبے میں، جس میں کاپر اور سونا جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہمارے ملک میں موجود ہے۔ تو ایک تو اس برائی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی ملک جو ہے وہ نہیں سدھرے گا۔ اب پٹواریوں کو دوبارہ انہوں نے اختیار دیے ہیں تو پٹواری بھی یہی کام کرواتے ہیں کہ نان فائلرز کو فائلرز بنا کے آدھے پیسے ان کو بچت ہو جاتی ہے، آدھی لینے والے کو کہتے ہیں آپ سے کم لے لیتے ہیں، خزانے میں کچھ جانے نہیں دیتے۔ جب خزانے میں کچھ نہیں جائے گا تو حکومت تو غریب ہی رہے گی۔ ایک تو اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے، آج کل آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی صاحب کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ اندر ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ لاہور کا ماسٹر پلان کیا تو ان کے اپنے ساتھی جو چٹھا صاحب ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یہ ماسٹر پلان انہوں نے جعلی ڈاکومنٹیشن کے اوپر کیا اور اس میں رشوت جو ہے لی۔ کتنی بری بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نیچے والے جو ہیں، میں نے عملے سے یہ سنا ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں گے تو یہی کام ہوگا کہ جی یہ بڑے لوگ کھا پی جاتے ہیں، آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات تو بھئی ان کی کسی حد تک سچی ہے۔ اگر آپ کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ٹھیک بیٹھا ہے، خواہ وہ اختر ہے، اکرم ہے، کوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کھاتا پیتا یا گورنمنٹ کو فیور کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی سچویشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی اور خزانے میں کچھ پیسے جائیں گے۔ تو پرویز الہی صاحب والی بات بھی بڑی قابل افسوس ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہو کر تو انہوں نے کرپشن کے جو ہے کی انتہا کر دی، اب بھگت رہے ہیں۔ اگر وہ کرپٹ ہیں اور اگر واقعہ ہی انہوں نے کرپشن کی ہے تو نہ ان کو عدلیہ کو معاف کرنا چاہیے نہ انتظامیہ کو معاف کرنا چاہیے، ادروائز یہ ملک نہیں چل سکتا۔ حالات بہت گمبھیر ہو چکے ہیں۔ پھر کچھ بات ہم کر لیتے ہیں کہ نیب میں کچھ ترامیم ہوئی ہیں۔ یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے، اس میں کچھ ترامیم کی ہیں، اور ترامیم کرنے والے پی ڈی ایم کے حکمران، خواہ وہ شہباز شریف صاحب تھے یا آصف علی زرداری صاحب بھی تھے، لیکن ان کے اوپر کیسز تھے، نیب میں ان کے اوپر کیسز تھے۔ تو عام طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلی ترمیم انہوں نے اپنے کیسز کو مد نظر رکھ کے کی ہے، اور دوسری ترمیم جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز کو مد نظر رکھ کے کی ہے۔ تو ان ترمیم کا ایکشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیس تھا اور انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا یہ اچھا اقدام ہے۔ یاد رکھیں، غربت جو ہے وہ محنت سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے ملک کا نظام عدل بہتر نہیں ہے، اس وقت تک کبھی بھی
آپ کا ملک امیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو واقعی کچھ ترامیم بینیفٹ کے لیے نظر آتی ہیں تو ان کو وہ ختم کرنی چاہیے، اور یہ ان کا اچھا اقدام ہوگا۔ اور پہلے بھی لوگ جو ہے الزام تراشی تو کرتے رہے ہیں، حقائق کا تو بڑے لوگوں کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی فیور کرتے ہیں، یہ کسی کی فیور نہ کریں، اور نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ملک تو اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ اب بھی ان لوگوں کی فیور کی جائے، جب ملک بالکل اکنامیکل زیرو پر پہنچ چکا ہے۔ تو اب ہم نے مل جل کر اس کی ملک کی بقا کے لیے اپنی اکانومی کو درست کرنا ہے، جس طرح ہمارے آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سمگل ہوتی ہوئی دیکھیں، چینی 200 روپے میں بھی نہیں مل رہی، اور انہوں نے 2 ٹرک کل پکڑے ہیں۔ آج اخبار جنگ میں آیا ہوا تھا، چینی سمگل ہو رہی تھی، اسی طرح ڈالر سمگل ہو رہا تھا، تو چیزوں کو آگ لگتی جا رہی تھی۔ تو مافیاز کو ہاتھ ڈالا جائے، خواہ وہ چھوٹے لیول کے ہیں یا بڑے لیول کے ہیں۔ تو جب مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ اقدامات جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں۔ اور اگر آرمی چیف صاحب پاکستان کے جو ہیں ملٹری کے سربراہ ہیں، پاکستان کا چوتھا پاوا ہیں، ان کا رول ہے، وہ اکنامیکلی پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تو بڑا اچھا کر رہے ہیں وہ۔ اگر معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع مضبوط ہوگا، ہم اچھے ہتھیار خرید سکیں گے، ہم ایٹمی پاور کو مزید بہتر کر سکیں گے، اور ہماری قوم جو ہے خوشحالی کی طرف بڑھے گی۔ تو یہ کوئی برا اقدام نہیں ہے۔ آرمی چیف صاحب ہمارے ڈیفنس کے سربراہ ہیں، الحمدللہ پاکستان کا چوتھا پاوا ہے وہ، تو وہ اگر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے۔ سیاستدان جو کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، خواہ کسی پارٹی کا بھی کوئی سیاستدان ہے۔ اور اگر یہ اب نیب کا فیصلہ آتا ہے، چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جانی ہیں کہ اگر وہ انہوں نے کوئی اپنا کیس ختم کروانے کے لیے نیب میں نیگیٹو ترمیم کی ہے تو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، چودھری شجاعت صاحب ہوں، کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو، تو انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو واقعہ ہی بھائی بیوروکریسی میں اس وقت یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ خزانے کی طرف پیسے کو جانے ہی نہیں دیتے۔ لینڈ ریکارڈ سینٹرز جب شروع میں بنے تھے تو الحمدللہ خزانے میں پیسہ جاتا تھا۔ کیا اب یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جی آدھے پیسے آپ کو بچ جائیں گے، آدھے ہمیں بچ جائیں گے، فائلر بنا دیتے ہیں، جو نان فائلر ہیں ان کو بھی فائلر بنا دیتے ہیں۔ جی آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے؟ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا کارڈ کبھی ٹریس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انتقال جو ہوتے ہیں ان کے کارڈ ٹریس کریں، کارڈ سے ٹریسبلٹی سے بندہ پکڑیں جو یہ کام کر رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، جو یہ کروا کے دے رہے ہیں، تو کروا کے دینے والوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے پکڑیں تاکہ ملک کے خزانے میں کچھ پیسے جائیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بلوں کا سسٹم اب آ گیا ہے، جو زمینداروں سے معاملات لیتے ہیں اس میں نمبردار معافی نہیں دیتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بیل والا سسٹم جو ہے وہ بحال کریں، بیل بن کے لوگوں کو آئیں، وہ بینک میں جمع کروائیں، تو الحمدللہ وہاں ہم بہتری کی طرف بڑھیں گے اور بہتری انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ تو یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے الحمدللہ انہوں نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور ہمارے آرمی چیف بھی بڑے پازیٹیو سٹیپس جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بہتری آئے گی ہی آئے گی۔ اور پرویز الہی صاحب کے اوپر جو الزام جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں، یا وہ ان کے دوست ان کے اوپر وہ الزام وعدہ معاف گواہ بن کے دے رہے ہیں، تو یہ یار ظلم کی انتہا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑی کرسی پہ بٹھایا ہے، 2 روٹیاں ہر کوئی کھاتا ہے یار، غریب کو تو وہ 2 روٹیاں ہی اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اس ملک میں آپ بیٹھ کر اللہ کے بندے اتنے بڑے ماسٹر پلان ہے لاہور کا، وہ اس میں جیل سازی ہو رہی ہے، اور آپ زمینیں قصور میں خرید رہے ہیں تو وہ اس کے جعلی ڈاکومنٹس ہیں۔ خدا کے بندو، اللہ نے دینی ہے تو پوری پڑنی ہے، غریب لوگ بھی تو گزارا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہائر لیول پہ ہو کے یہ کام کریں گے تو غریب کہاں جائے گا؟
تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اور میری ووٹر سے بھی گزارش ہے کہ آپ پارٹی نہ دیکھیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں کرپٹ لوگوں کو ٹکٹ نہ دیں، اور پھر آگے ووٹر جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو ووٹ کاسٹ نہ کرے۔ اور ہماری آرمی کی اگر کوئی انوالومنٹ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے نوٹس میں تو بالکل نہیں ہے، اور جو ہمارے آرمی چیف صاحب بیٹھے ہیں بڑے ماشاءاللہ حافظ قرآن اور ایماندار ہیں، وہ بھی انوالومنٹ جو ہے اتنی رکھیں کہ انتخابات شفاف طریقے سے ہو جائیں، اور شفاف انتخاب میں جو ہے عوام کی رائے سامنے آ جائے، اور جس بندے کو عوام سلیکٹ کرتے ہیں ہر بندے کی ڈیوٹی ہو، ہر ایم این اے کی اور ہر ایم پی اے کی، کہ وہ اپنا حلقہ کنٹرول کرے، اور وہ اپنے حلقے میں ریہڑی والے تک کے ریٹ لسٹیں چیک کرے اور بل چیک کرے کہ وہ کیا غلط ریٹنگ تو نہیں کر رہا، اپنے لینڈ ریکارڈ سینٹرز کو چیک کرے، پٹواریز کو چیک کرے، تحصیلدارز کو چیک کرے، بیوروکریسی کو چیک کرے، اور کرپشن کو روک کے، اور جب ایک حلقہ کرپشن کو روکے گا تو دوسرے حلقے اس کے لیے مثال بن جائیں گے۔ تو اب جو ہے ہمیں محنت کی بھی ضرورت ہے، کرپشن روکنے کی بھی ضرورت ہے، کرپٹ آدمی کو ووٹ نہ دینے کی بھی ضرورت ہے، اور اس ملک کے لیے محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، پاکستان پائندہ باد۔